اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Fakhr Alam Khattak and you are watching my channel Redressal of Life with Fakhr Alam Khattak. آج کی میری بات چیت ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کر ہو جس پہ ہم عام طور پہ پرسنلٹی پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو می تو خیر یہ اس کے بالکل عین مطابق ہے. اینی آپ سب کو پتہ ہے کہ آج عاشورہ محرم ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہے، اور آج سے 1445 سال پہلے 1444 سال پہلے حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنی پوری فیملی کو اور اس کو کے ساتھ شہادت پیش کی. بات یہ ہے کہ فلسفہ حسینیت کیا ہے. مجھے آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ جب سے میں پیدا ہوا، جب سے میں سنتا آیا، تو مجھے کچھ ایسی لگا کہ ایک بہت مظلوم شخصیت تھی، تو وہ ان کو بہت مظلوم تھے، رونا پیٹنا یہ وہ. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جسٹیفائڈ طریقہ نہیں ہے حضرت امام حسین کی اس قربانی کو خراج پیش کرنے کا، اور نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ لوگ ان کی شان میں جلوس نکالیں اور لوگ ان کی شان میں اس طرح سے میمورائز کریں. وہ کریں، بڑی اچھی بات ہے، ساری قومیں، ساری دنیا اپنے ہیروز کو کرتی ہیں، ڈیز مناتی ہیں، اینڈ اٹ از اے ویری یونیک وے. بٹ دس واز ناٹ دا واٹ ڈو یو سے ایکچوئل. دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی نواسہ رسول، اور بہت ہی محترم، اس کو کیا کہا، میں کیا الفاظ استعمال کروں، شاید میری زبان، میرا علم تو کیا، شاید کوئی زبان بھی ان کی شان بیان تو نہیں کر سکتی. ایکچولی کربلا از اے تھیسس. ہو روٹ دا تھیسس؟ حضرت امام حسین روٹ دیٹ تھیسس. تھیسس تو بہت لوگوں نے لکھے ہیں دنیا میں، بے شمار لوگوں نے لکھے ہیں، یہ بھی ایک تھیسس ہے. لیکن دیر از اے بٹ ڈفرینس. نو یو ویدر یو سی اٹ اے بٹ ڈفرینس اور ڈفرینس اینڈ ہیوج ڈفرینس، اٹ ڈپینڈز اپان یو، بٹ دیر از اے ڈفرینس. اینڈ دا ڈفرینس از کہ باقی لوگوں نے نا تھیسس لکھے وہ بڑے آرام دہ ماحول میں، اور سامنے ایک شیشے کی ٹیپوئی پہ کافی کا گرم گرم کافی، اور منہ میں سگار، ایئر کنڈیشنڈ چلتا ہوا، اور بڑے ریلیکسڈ موڈ میں اس طرح سے انہوں نے تھیسس لکھے. حضرت امام نے بھی ایک تھیسس لکھا، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا بہت بڑا پولیٹیکل تھیسس ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ تھیسس انہوں نے اپنے کم سن 6 ماہ کے بچے کے خون کے ساتھ، انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کے خون کے ساتھ، انہوں نے اپنے انتہائی نوجوان دلیر اور شجاع بھائی کے خون کے ساتھ ریگستان کی تپتی صحرا پر لکھا، اور اس تھیسس پہ اپنے دستخط، اپنی اس پیشانی مبارک کو، اپنی اس گردن مبارک کو جسے میرے نبی مکرم چوما کرتے تھے، اس کو اس سے دستخط کر کے رہتی دنیا تک قتل استبداد کر ایک تھیسس دنیا کو دے دیا. واٹ از دیٹ تھیسس؟ یہ بہت بہت ہی کلیئر ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اسلام میں جو ہے، اسٹیٹ، ریاست، دیٹ ول ناٹ بی بیسڈ آن نامینیشن. یہ جو آج آپ کو 50 اسلامی ممالک نظر آ رہے ہیں نا، یہ اگر تو خلافت کو ملکیت میں نہ بدلا گیا ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتے. انفارچونیٹلی خلافت کو ملکیت میں بدل دیا گیا. فردر مور کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا. یزید ایک بہت فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھا، شرابی، زانی، کوئی ایسی خباثت اس میں نہیں تھی جو اس میں موجود نہ ہو. لوگوں نے پیسے لے کر، آئی ایم ویری سوری ٹو سے بٹ دا ہسٹری ٹیلز اس، کہ کچھ لوگوں نے پیسے لے کر اور کچھ لوگوں نے خوف کے سایوں تلے، تلواروں کے سائے تلے یزید کی بیعت
کر لی۔ اسی دور میں ان کے والد کی ابھی تک والد ہی ان کے والد حیات تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ ایک وقت میں 2 پریمیئرز کو، آپ خود سوچیں ہاؤ کین دے 2 پریمیئرز کیسے حلف وفاداری اٹھا سکتے ہیں؟ تو لیکن اٹھوایا، زبردستی اٹھوایا امام معاویہ نے۔ لیکن جب حضرت امام نے دیکھا کہ اگر اس چیز کو میں بھی ایکسیپٹ کر لوں، باقی تو لوگوں نے کر لیا، کچھ نے پیسے لے لیے، زیادہ نے تلواروں کے خوف سے، اور اہل بیت کے ساتھ I'm sorry to say کہ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یعنی نواسہ رسول، نوجوانوں، جنت میں نوجوانوں کا سردار، علی مرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ کا لال، اگر میں بھی چپ رہا، میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اینڈ یو نو یزید آخر میں کہاں تک گیا؟ وہ یہاں تک گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت مجھ سے لے لیں، جہاں کی آپ کو گورنر چاہیے، سونا چاہیے، دولت چاہیے، لیکن آپ نے کہا نو۔ وہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ ایگری کر جاتے تو رہتی دنیا تک یہ جو آپ کی ڈیموکریسی ہے نا، جس پہ آج یورپ بڑا ناز کرتا ہے، یہ ڈیموکریسی کہاں سے ہے؟ یہ ڈیموکریسی تو میرے حسین کی ہے، عوام کی رائے۔ اور پھر یہ آپ کا جو سیکشن 62 63 ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 63 62 63 ہی تھا جو میرے حسین نے امپلیمنٹ کیا اپنے خون سے، اپنی ان بیبیوں I'm sorry I become sentimental whenever it is، اپنی ان بیبیوں کے کانوں سے ان ظالموں نے بالیاں کھینچ کی چھینی، ان کی چادریں اتاری، ان کے خیمے جلائے، وہ بیبیاں جن کو دیکھ کے سورج بھی حیا کیا کرتا تھا، جن کے سر سے اگر دوپٹہ کہیں گھر میں بھی اتر جاتا تو سورج کے آگے بادل آ جایا کرتا تھا۔ لیکن امام عالی مقام نے صرف اس اصول کی خاطر کہ اسلام میں شخصی تصور جو ہے، ریاست عوام کے ووٹوں سے بنے گی، عوام کی مرضی سے بنے گی، پوائنٹ 1 ڈیموکریسی۔ Now which system of democracy you can get it changed, but the basic fundamental is کہ ڈیموکریسی، اینڈ سیکنڈ کہ کوئی ایسا آدمی مسلمانوں کا پریمیئر نہیں بن سکتا جو کریکٹر فل نہ ہو، اور جو مروجہ طریقہ ہائے کار، اور بیسیکلی اسلام کا وہی، ہمارے پاس تو وہی مروجہ ہے نا، ہم نے تو اس سے باہر نہیں جانا۔ اسلامی جو ایک اسٹک یارڈ ہے، جو نارم ہے، اس سے باہر نہ ہو۔ اینڈ نہ جہاں تک ہمارے اس ریڈریسل آف لائف کا تعلق ہے، اس سے ہمیں بھی بڑی انسپائریشن ملتی ہے۔ دیکھیں امام پہ کون سی سختی نہیں آئی۔ آپ سوچیں 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اتمام حجت کے لیے اس بچے کو لے کے جاتے ہیں کفار کی طرف، اس کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا باغی ہوں گا، مجھے نہ دو پانی، مجھے نہیں چاہیے پانی۔ 72 گھنٹے سے وہ بچہ پیارا، العطش کی صدائیں آ رہی تھی، اس کو پانی کا گھونٹ دے دو۔ پانی کا گھونٹ کیا ملتا ہے؟ تیر آ کے اس بچے، ایک تیر نہیں پتہ نہیں کتنے تیر اس بچے کے سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں، اس کا خون اپنے ہاتھوں پہ، آپ کے ہاتھوں پہ زمین میں جذب ہوتا ہے۔ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے، اللہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں خوش ہوں۔ یہ قربانی آپ نے کیوں دی؟ یہ پرسنلٹی اسٹرینتھ تھی، آپ جانتے تھے اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، بدترین حالات میں بھی آپ گھبرائے نہیں، اور آپ نے رائٹسنس کو تھامے رکھا۔ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنے آپ کو فولاد کی طرح سخت صحیح راستے اور صحیح سمت میں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بیسٹ آف لک ٹل نیکسٹ آف دا ٹائم۔